بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرسمس ڈے کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا 25 دسمبر ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، نبی اور رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ غرضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے نبیوں اور رسولوں کی معین تعداد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے تھے اور بہت سے رسولوں کے نہیں بیان کیے، لیکن پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور معروف حدیث، جس میں ان کے سوال کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں میں سے ایک خوبصورت تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفعت کا اجاگر کرتا ہے تاکہ ان کے متعلق یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں کا خاتمہ ہو، اور دوسری طرف ان لوگوں کی شدید مذمت کرتا ہے جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کے برخلاف قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری تعلیمات کا بار بار حوالہ دیتا ہے، جن سے عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم نبی اسرائیل کو کیا تعلیم دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لینا؟ وہ جواب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہ تھا میں کیسے کہہ دیتا، اگر میں نے کہا ہو تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل کی باتیں تجھ پر بخوبی روشن ہیں، ہاں تیرے جی میں جو ہے وہ مجھ سے مخفی ہے، تو تمام تر غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے مسیح پرستی اور مریم پرستی کی تھی، ان کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم ان لوگوں سے اپنی اور والدہ کی پوجا پاٹ کرنے کو کہہ آئے تھے؟ اس سوال کا مقصد نصرانیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان پر غصہ ہونا ہے تاکہ وہ تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل و خوار ہوں۔ ناظرین، آئے اب جانتے ہیں کہ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا اور آپ کی جانب اور آپ کی والدہ حضرت مریم کی جانب بہت سے غیر ضروری اور مشکرانہ باتوں کو جوڑ دیا، عقائد و نظریات کو منسوخ کر دیا، اور آپ کی پیدائش کے نام پر جو تہذیب و شرافت کے خلاف اور حقائق سے ناواقف ہو کر رسوم و رواج کو انجام دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ آئیں ایک مختصر نظر کرسمس ڈے کی حقیقت پر ڈالتے ہیں اور اس نام پر جو خرافات انجام دی جاتی ہیں ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ چنانچہ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس تاریخ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں وہ اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔
جشن و مسرت سے سرشار ہو کر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے متعلق کوئی تحقیقی بات کسی بھی مذہب کے مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث اور اس طرح بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ بائبل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات تو اس وقت چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ بیت الحم فلسطین میں دسمبر کے آخری ایام میں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا، اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑیوں کو باہر چرا رہا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں بیت الحم فلسطین میں سخت برف باری کی وجہ سے رات کے وقت بھیڑوں کو باہر چرانا ممکن ہی نہیں۔ نیز قرآن مجید سورۃ مریم آیت نمبر 25 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم سے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف لاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی، اس کو کھاؤ۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا۔ معاذ اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کی سورۃ مریم میں بہت سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورۃ اخلاص میں بھی اللہ رب تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ غرض کہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، اور اس میں کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آئے اب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن مجید نے بہت واضح طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ اٹھا جانے کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے انہیں ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اس کے متعلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا جانے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانے کو بارہا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا
آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں تو وہ عرض کریں گے نہیں، تم لوگ خود ایک دوسرے کے امیر ہو اور اللہ کی جانب سے یہ امت کا اکرام ہے۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں دجال کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا اور زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوں کو تھامے ہوئے دمشق کے مشرقی حصے میں سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے دکھائی پڑیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے۔ نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، ان سے کہا جائے گا اے روح اللہ آگے بڑھیں، وہ کہیں گے تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمد یا ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔